تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے اس ویڈیو کو دیکھیں، پھر اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ لوگوں نے یہ ضرور سوچنا ہے آخر ان لوگوں سے عوام کیوں اتنا نفرت کر رہی ہے۔ سب سے پہلے اس ویڈیو کو دیکھیں، پھر ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ کچھ ناک خوشگوار واقعہ پیش ہے، وہ آنا نہیں چاہیے تھا۔ اب صبح اچانک میں رات کو لیٹ سویا تو میں سویا ہوا تھا، وہ آئے تھے تو میں نے کہا جی یہ میرا معاملہ نہیں ہے، ساری اپوزیشن کا معاملہ، آپ جائیں اپوزیشن کے ساتھ بات کریں۔ وہ ادھر سے دوڑتے ہوئے انہوں نے موشن میں آ کر مجھے یہاں پہ مارا، ٹھیک ہے جی۔ تو میں نے سمجھا کہ پانی کی بوتل ماری ہے، تو وہ اچھا ہوا کہ وہ میری پسند ریڈنگ اسپیکس تھی، اس کے اوپر لگا، وہ ٹوٹ گئی، اس سے مجھے زیادہ چوٹ نہیں ہے، آگے وہ تھی اس کے آگے اس پہ لگی۔ تو یہ سارا معاملہ ہوا، ساری بات کا مجھے یہاں پہ لگا، یہ ابھی بھی درد ہے مجھے، یہ جگہ ہے میری، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر 1 فٹ اوپر ہوتا تو ظاہر ہے کنپٹی پہ لگتا، میرے منہ پہ لگتا، میری ناک پہ لگتا، میرے سر پہ، اور 1 فٹ نیچے ہوتا تو اسی طرح سے ان کو لطیف اکبر صاحب کو ہوتا۔ انہوں نے شاید جو حرکت کی ان کو خیال نہیں رہا کہ اس کے بعد نتیجہ کیا نکلتا۔ ہوا کیا تھا آپ نے؟ نہیں مارا، پھینکنا ہوتا ہے یوں، ٹھیک ہے، اور میرا جینا مرنا انہیں کے ساتھ ہے، ہمارا یارہ دوزخ ہمارا یارہ جنت، میں تو کسی کو چھوڑ نہیں سکتا۔ آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیا ہوگا، لوگوں کے دلوں میں ان کی اتنی نفرت کیوں ہے۔ ناظرین، یہ ہمارے ملک کے سابق پرائم منسٹر ہیں راجہ فاروق حیدر صاحب، آپ سارے ان کو جانتے ہوں گے۔ ان کو عوام نے منتخب کیا تھا، وہ اس لیے کہ عوام کے ٹیکسوں سے ان کے پروٹوکول، ان کے ٹی اے ڈی اے، ان کی سہولیات، اور ان کو ہماری عوام ہی پال رہی تھی۔ لیکن عوام کو بنیادی سہولیات چاہیے تھی، وہ روڈ کی صورت میں، وہ اسکولوں کی صورت میں، وہ ہاسپٹل کی صورت میں، وہ بنیادی جو عوام کا حق بنتے ہے تو وہ عوام مانگ رہی تھی۔ لیکن انہوں نے اپنے دور میں بھی عوام کو کوئی ایسی سہولت مہیا نہیں کی۔ آج آپ کے سامنے عوام ہے کہ کس طرح بے یار و مددگار وہ اپنے مطالبات کے لیے آج تقریباً 26 دن ہو گئے راولاکوٹ کے اندر بیٹھی ہوئی ہے۔ نفرت لوگوں کے دلوں میں اس لیے ہے، ان صاحب نے بھی اے پی سی میں آل پارٹیز کانفرنس میں بیٹھ کر یہ کہا تھا جو جتھے ہیں ان کو گرفتار کیا جائے، ان جتھوں کا مقابلہ کیا جائے، ریاست کی رٹ کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ آخر ان لوگوں کا قصور کیا ہے؟ اپنے بنیادی حق کا مطالبہ کر رہے ہیں، اپنی بنیادی سہولیات مانگ رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو اپنے ٹیکسوں سے، جن ٹیکسوں سے آپ پل رہے ہیں، اور وہ اپنا خون پسینہ ایک کر کے پیسے دے رہے ہیں، اور آپ لوگوں کے بینیفٹس، آپ کی سہولیات، آپ کے پروٹوکول وہ آپ کے ہو رہے ہیں۔ تو اگر وہ اپنی بنیادی سہولیات مانگ رہے ہیں، اور آپ کو ہی تو عوام نے اقتدار میں اس لیے لایا تھا کہ آپ لوگوں کو سہولیات دیتے، آپ لوگوں کو بنیادی چیزیں جو ان کے مطالبات ہیں آپ ان کو پورا کرتے۔ ناظرین، کے مسائل حل کرنے کے بجائے عوام کو دبانے کی، کچلنے کی اور عوام کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، اور لوگوں کو اس کا مشورہ دیں گے۔ ملک کے وزیر اعظم کو، فیصل ممتاز راٹھور صاحب کو یہ مشورہ دیں گے کہ بھائی ان کو کچلا جائے، ان کے اوپر ریاست کی ریٹ چیلنج کریں تو ان کو ریاست دبائے، ریاست ان کو ختم کرے، تو پھر نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ حالانکہ یہ ملک کے آزاد کشمیر کے منتخب نمائندے تھے، لیکن اس کے باوجود عوام کے دلوں میں ان کی نفرت ہے۔ وجہ ناظرین، اس نفرت کی وجہ یہی ہے، ان لوگوں نے صرف اپنے بارے میں سوچا، اپنی آل اولاد کے بارے میں سوچا۔ تو ظاہری بات ہے جب عوام کے دکھ اور درد میں اور ان کی بنیادی سہولیات میں آپ کا کوئی کردار نہیں ادا ہوگا تو عوام تو آپ سے نفرت کرے گی، آپ عوام میں جانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ ابھی کچھ ہی دنوں کے بعد الیکشن آ رہے ہیں، تو آپ کیسے جا کے الیکشن کمپین کر سکتے ہیں؟ ایک طرف ہمارے پورا کشمیر اس وقت وہ اس کی نظریں اپنے بھائیوں پر ہیں جو بھائی راولاکوٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بزرگ ہیں، وہ ہماری مائیں ہیں، وہ ہماری بہنیں ہیں، اور آپ لوگوں کو مشورہ دیں، آپ فورسز کو مشورہ دیں کہ ان کو ختم کریں، ان کو گرفتار کریں، یہ خود بخود گرفتاریاں دے دیں، قانون کے حوالے کیے جائیں۔ ناظرین،
یہ ہمارے ملک کا عجیب قانون ہے. آئین کو دیکھیں اور پڑھیں. اگر کسی ملزم کو آپ نے گرفتار کر لیا تو 24 گھنٹے کے اندر عدالت میں پیش کیا جاتا ہے. ناظرین یہ کیسا قانون ہے اور یہ کیسی عدالت ہے. ابھی شوکت نواز میر صاحب کو گرفتار ہوئے 3 دن ہو چکے ہیں لیکن ان کو عدالت میں پیش نہیں کیا گیا. یہ ہمارے ملک کے قانون ہیں. جب آپ اپنے ملک کے قانون اس طرح کریں گے تو لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت کیسے پیدا ہوگی؟ لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے رحم کیسے پیدا ہوگا؟ آج لوگوں کو شعور آ گیا، اور وہ شعور جس کو آپ نے کالعدم قرار دیا، جس کو آپ نے دہشت گرد ڈکلیئر کیا، وہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگوں نے دیا. انہوں نے ان لوگوں کو بتایا کہ بھائی آپ کوئی کیڑے مکوڑے نہیں ہیں، آپ ہی کے ٹیکسوں سے یہ لوگ عیاشی کر رہے ہیں، ان کا پروٹوکول ادا ہو رہا ہے، اور ان کا گھر اور چولہا یہ آپ کی وجہ سے چل رہا ہے. اگر یہ آپ کی بنیادی سہولیات نہیں پوری کرتے، آپ کے مطالبات نہیں حل کرتے، ان کو اقتدار میں رہنے کا کوئی حق نہیں. تو ناظرین کسی بھی ملک میں جو لیڈر ہوا کرتا ہے وہ عوام کا خیرخواہ ہوا کرتا ہے، وہ عوام کے دکھ اور درد کو سمجھتا ہے، وہ عوام کے لیے صبح اور شام دن رات سوچتا ہے. لیکن ہمارے ملک میں عجیب قانون ہے. ہمارے جو ملک کے لیڈر ہیں وہ صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں، عوام کو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں. عوام کو یوں سمجھیں سہولیات کیا دیتے ہیں، یہ خود عوام کو مارنے کے در پر ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے بنیادی مطالبات کیوں ہمارے سامنے رکھے ہیں، یہ ہوتے کون ہیں. آپ ان کا لب و لہجے کو دیکھیں اور آپ ان کے انداز گفتگو کو سنیں. ان کے انداز گفتگو میں یہی کہا جاتا ہے کہ آٹا سستا کرنا، بجلی سستا کرنا، یہ کوئی مطالبہ ہے؟ ناظرین ان کے لب و لہجے میں فرعونیت نظر آتی ہے. ان کو اقتدار مل جائے تو یہ یزید بن جاتے ہیں. اور ناظرین ان سے اگر مشورہ لیا جائے تو مشورہ وہ دیں گے جو عوام کے مخالف ہوگا. لہذا جب عوام کو آپ سہولیات بھی نہ دیں، ان کے مطالبات پورے نہ کریں، ان کے غم اور درد میں شریک نہ ہوں، ان کی خیرخواہی کا نہ سوچیں، تو نہ سوچیے گا پھر عوام کے دلوں میں ان کی محبت کیسے آئے گی؟ تو ظاہری بات ہے نفرت آئے گی. ناظرین ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے. آپ نے عوام کو دہشت گرد کہا، آپ نے عوام کو کالعدم کہا، آپ نے عوام کو مارنے کے لیے، کچلنے کے لیے اور ان کو ختم کرنے کے لیے فورسز کو بلایا، تو پھر عوام کے دلوں میں آپ کی محبت کیسے آئے گی؟ آج بھی ناظرین وقت ہے اہل اقتدار کے پاس، ہمارے جو نمائندے ہیں، منتخب نمائندے ہیں، ان کے پاس آج بھی وقت ہے. اگر یہ عوام کے بارے میں سوچتے ہیں اور عوام کا بھلا چاہتے ہیں، ان کے جتنے مطالبات ہیں ان کو حل کر لیا جائے. اور ناظرین اگر ہمارے ملک میں یہ معاملہ اسی طرح رہا تو ہمارے ملک کے اندر خون کی ہولی کھیلی جائے گی اور معصوم اور نہتے لوگوں کے خون کی ندیاں بہائی جائیں گی، اور اس میں پورے کا پورا قصور یہ ریاست کا اور ریاست کے منتخب نمائندوں کا ہوگا کہ جنہوں نے مطالبات عوام کے تسلیم کرنے کے بجائے ان کو خون میں نلا دیا. ناظرین یہ ایک ایسی نفرت کا بیج بو رہے ہیں جو کبھی صدیاں گزر جائیں گی لیکن ختم نہیں ہوگا. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نہ کسی ادارے کے خلاف ہے، نہ کسی حکومت کے خلاف ہے، نہ کسی ملک کے خلاف ہے. وہ تو اپنے بنیادی حقوق کے لیے عوام کو ساتھ لے کر نکلے ہوئے ہیں، اور عوام میں وہ چھوٹے بچے بھی ہیں، وہ بھائی بھی ہیں، وہ بہنیں بھی ہیں، وہ بزرگ بھی ہیں. ان کا خیال کرنے کے بجائے، ان کے مطالبات ماننے کے بجائے، جب آپ قوم کو ہی مارنے کا پلان کر دیں، ان کو ختم کرنے کا پلان کر دیں، تو عوام کے دلوں میں کبھی بھی آپ کی محبت نہیں آئے گی. ابھی بچہ اٹھے گا اور وہ آپ سے نفرت کا اظہار کرے گا، اور اس نفرت کے اظہار کی وجہ میں نے بتا دی، آپ عوام کو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں. آج بھی وقت ہے آپ مان جائیں. اولاد ہی اپنی ماں سے لڑتی ہے. اولاد کو کوئی چیز ضرورت ہو وہ اپنی ماں سے لڑتی ہے، وہ کسی اور کو نہیں کہتی. ناظرین ریاست ماں ہوا کرتی ہے. اولاد آج اپنے حقوق اور مطالبات مانگ رہی ہے، اور ریاست اور اہل اقتدار وہ یزید بننے کے بجائے، فرعون بننے کے بجائے کرسی اور اقتدار اور طاقت کا ان کے پاس کرسی رہے گی، نہ اقتدار رہے گا، لیکن یہ ساری زندگی عوام میں جانے کے قابل نہیں رہے. وہ ان ماؤں کو کیا جواب دیں گے جن کے بچے فورسز نے شہید کر دیے؟ ان بھائیوں کو کیا جواب دیں گے جن بھائیوں کے بھائی وہ اپنے بنیادی مطالبات کے لیے ان لوگوں نے فورسز سے شہید کروائے؟ اور ان بہنوں کو کیا جواب دیں گے کہ جن کی امیدیں اپنے بھائیوں پر ہوتی ہیں کہ ہمارے بھائی ہمارے لیے کمائیں گے اور ہماری شادی کروائیں گے، ہمارے آگے نظام کو چلائیں گے،
تو ان بہنوں کا سامنا یہ کیسے کر پائیں گے کہ جن بہنوں کے بھائی اپنے بنیادی حقوق مانگنے پر انہوں نے ان کی خون کی ندیاں بہا دیں۔ ان کے پاس موقع ہے کہ ریاست ماں ہے اور ماں کا کردار ادا کریں۔